اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 48۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 282 نمبر کی آیت ہے۔ صرف ایک ہی آیت مکمل صفحے میں ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت اور سب سے طولانی آیت یہی ہے، جس کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان والو، جب بھی آپس میں ایک مقررہ مدت کے لیے قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لو، اور تمہارے درمیان کوئی بھی کاتب لکھے، لیکن انصاف کے ساتھ لکھے، اور کاتب کو نہ چاہیے کہ خدا کی تعلیم کے مطابق لکھنے سے انکار کرے۔ اسے لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ قرض ہے اس کو چاہیے کہ وہ املا کرے، اور اس خدا سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے، اور کسی طرح کی کمی نہ کرے۔ اب اگر جس کے ذمہ قرض ہے وہ نادان، کمزور یا مضمون بتانے کے قابل نہیں ہے تو اس کا ولی مضمون تیار کرے، اور اپنے مردوں میں سے 2 کو گواہ بناؤ، اور 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، تاکہ ایک بہکنے لگے تو دوسری یاد دلا دے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ گواہی کے لیے بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور خبردار، لکھا پڑھی سے ناگواری کا اظہار نہ کرنا چاہیے۔ قرض چھوٹا ہو یا بڑا، مدت معین ہونی چاہیے، یہی پروردگار کے نزدیک عدالت کے مطابق اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم طریقہ ہے، اور اس امر سے قریب تر ہے کہ آپس میں شک اور شبہ پیدا نہ ہو۔ ہاں، اگر تجارت نقد ہے جس سے تم لوگ آپس میں اموال کی الٹ پھیر کرتے ہو تو نہ لکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور اگر تجارت میں بھی گواہ بناؤ تو کاتب یا گواہ کو حق نہیں ہے کہ اپنے طرز عمل سے لوگوں کو نقصان پہنچائے، اور نہ لوگوں کو یہ حق ہے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ اطاعت خدا سے نافرمانی کے مترادف ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اس صفحے میں دین اور قرض کے متعلق گفتگو ہے کہ یہاں پر کافی تفصیل سے قرآن نے سارے احکام کو بیان کیا ہے۔ گزشتہ جو صفحہ تھا اس میں بھی لین دین کے معاملات تھے، اور قرض کے حوالے سے ایک ذکر تھا کہ انسان جو ہے وہ اگر دیکھتا ہے کہ قرض لینے والا وسعت نہیں رکھتا تو مثلا انسان اس کو معاف کر دے۔ یہاں پر قرض کے حوالے سے یا دین کے حوالے سے، چونکہ لفظ دین استعمال کیا ہے، دین اور قرض میں ایک فرق ہے کہ قرض جہاں پر انسان ایک جیسی چیز لیتا ہے اور پھر ویسی ہی چیز اس کو واپس کرتا ہے، چونکہ آج ہمارے یہاں قرض کا عنوان زیادہ تر نقد اور کیش میں ہوتا ہے کہ مثلا پیسہ لیا اور پیسہ قرض کے طور پر واپس کرتے ہیں، لیکن پہلے قرض اس طریقے سے ہوتا تھا کہ مثلا 1 کلو آٹا لیا ہے، 1 کلو آٹا واپس کرنا ہے، 1 کلو گیہوں لیا ہے، 1 کلو گیہوں واپس کرنا ہے، 1 کلو چاول لیا ہے، 1 کلو چاول واپس کرنا ہے، لہذا اس کو قرض کہتے ہیں کہ جہاں وہی جنس لی جائے اور وہی جنس پھر واپس کی جائے۔ لیکن دین ایسا نہیں ہے، دین یعنی ہر طریقے کے حق کو شامل ہے کہ جہاں پر ایک چیز انسان دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں مثلا کوئی دوسری چیز لے، جیسے مکان کرائے پہ دیتا ہے تو مکان میں رہنے کا اختیار انسان سامنے والے کو دے رہا ہے، اور اس رہنے کے اختیار یا رہنے کے حق کے مقابلے میں اس سے جو چیز لے رہا ہے وہ پیسہ لے رہا ہے، نقد لے رہا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا بیع جب ہوتی ہے تو انسان مثلا پیسے دے رہا ہے، ادھر سے سامان لے رہا ہے، یا ادھر سے سامان دے رہا ہے، ادھر سے نقد لے رہا ہے، تو دین ان تمام موارد کو بھی شامل ہے اور قرض کو بھی شامل ہے۔ لیکن جب قرض کہیں گے تو قرض میں صرف وہی چیز آتی ہے کہ جو بیان کیا کہ ایک جیسی جنس انسان دے اور ویسے ہی جنس انسان واپس لے، لہذا قرض میں جو ربا کے احکام ہیں وہ یہی ہیں کہ انسان جو جنس دے رہا ہے بالکل اتنی ہی انسان کو واپس لینا ہے، اگر اس سے زیادہ مطالبہ کرے لینا چاہے تو وہ ربا ہوگا اور وہ حرام ہے، سود ہے، وہ حرام ہے۔ لیکن بہرحال باقی لین دین میں جہاں جنس تبدیل ہوتی ہے وہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے۔
لہذا یہاں پر دین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ہر طریقے کے معاملات کو شامل ہو جائے، یعنی جب بھی انسان کوئی بھی معاملہ کرتا ہے تو اس معاملے میں انسان کو ان تمام احکام کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور ان احکام میں جو گویا دقت رکھی گئی ہے اس سے انسان محسوس کر سکتا ہے کہ اسلام کس حد تک لوگوں کے معاملات کو دقیق رکھنا چاہتا ہے، کہ جتنا انسان کے آپسی معاملات دقیق ہوں گے اور گویا لکھے پڑھے اور بالکل ساری چیزیں اپنی جگہ پر معین اور مرتب ہوں گی تو آپس میں اختلاف نہیں ہوگا، اور وہ جو سماجی تانا بانا بعض اختلافات کی وجہ سے بکھرتا ہے اس سے بھی پورا سماج محفوظ رہے گا۔ لیکن عام طور سے یہ کام انسان نہیں کرتا، لہذا بعد میں مشکلات ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر اس ایک آیت میں تقریباً 18 حکم ہیں کہ جو دین اور قرض سے متعلق بیان کیے گئے ہیں، جس کو ایک ایک کر کے ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، کوئی بھی لین دین ہو یعنی کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کو لکھ لو تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو، کہ مثلا کرائے پہ مکان دیا اور 1 مہینہ گزرنے کے بعد اب دینے والا کہہ رہا ہے کہ ہم نے 1000 روپے منتھلی کرائے پہ دیا تھا، لینے والا کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے 800 روپے کہا تھا، اور آپس میں کوئی طے نہیں ہو رہا ہے۔ اگر لکھا رہے گا تو یہ اختلاف نہیں ہوگا اور اس اختلاف کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ نمبر 2، لکھنے میں کوئی جانبداری کا اندیشہ نہ رہے، اس لیے ضروری ہے کہ لکھنے والا ایک شخص ثالث ہو، یعنی مثلا جو 2 آدمی معاملہ کر رہے ہیں آپس میں، یہ اگر لکھیں گے تو ہو سکتا ہے مثلا جو لکھ رہا ہے وہ اپنے فیور میں لکھے اور دوسرے کا نقصان کر دے، لہذا اس اندیشے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تیسرے آدمی سے لکھوا لیں۔ جو لکھنے والا ہے وہ بھی حق کی جانبداری کرے، حق کی طرفداری کرے، وہ کسی مثلا جانبداری سے کام نہ لے، کسی کا فیور نہ کرے۔ لکھنے والا تمام معاملات سے باخبر ہو اور وہ لکھنے سے منع نہ کرے، یعنی چونکہ اس زمانے میں لکھنے والے بہت کم ہوتے تھے، یعنی جن کو لکھنے کا طریقہ معلوم ہو یا لکھنے کا سلیقہ معلوم ہو، تو قرآن نے یہ حکم دیا کہ بہرحال ایک مومنین کے معاملات میں انسان کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 5، جو مدیون ہے وہ اس سند کو لکھائے گا، یعنی ایک آدمی لکھ رہا ہے، ایک آدمی بولے گا، تو جو بول رہا ہے وہ شخص جو مدیون ہے یعنی جس کے اوپر حق ثابت ہوا ہے وہ انسان اس کو بولے گا۔ اگر مدیون بولنے کے لائق نہیں ہے، یعنی مثلا بچہ ہے، صفی ہے، دیوانہ ہے یا گونگا ہے، یا مثلا ہو سکتا ہے صحیح ہو لیکن مثلا مضمون تیار کرنے اور بولنے کے لائق نہ ہو، تو جو اس کا ولی ہے وہ املا کرے گا اور وہ لکھائے گا۔ نمبر 7، مدیون خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر کوئی بھی چیز لکھنا نہ ترک کرے، کہ جو انسان بول رہا ہے تو ایسا نہ کرے کہ مثلا کوئی چیز درمیان میں چھوڑ دے اور جس کی وجہ سے بعد میں کوئی اختلاف ہو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی لکھانے والا نہیں ہے، یعنی جو آدمی نہیں لکھا سکتا اس کا ولی لکھوا رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس کو مضمون کو لکھانے میں حق کی طرفداری کرے، حق کی رعایت کرے، عدالت کی رعایت کرے اور کسی کا کوئی نقصان نہ کرے۔ لکھنے کے علاوہ نواں حکم یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ ساتھ 2 گواہ بھی رکھے۔ گواہ کے لیے شرط یہ ہے کہ گواہ بالغ ہونا چاہیے اور مسلمان ہونا چاہیے، یعنی بہرحال مسلمان ہے تو وہی عدالت کی جو شرط رکھی گئی ہے کہ بظاہر کوئی گناہ کرنے والا نہیں ہوگا، لہذا وہ انسان جو ہے اس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ 12واں حکم یہ ہے کہ اگر 2 گواہ مرد نہ مل سکیں تو 1 مرد اور 2 عورت گواہ ہو سکتے ہیں، کہ 2 عورتوں کی جو گواہی ہے وہ 2 کو ملا کر 1 مانی جاتی ہے، یعنی 2 گواہ اگر عورتیں ہیں تو وہاں قرآن نے کہا کہ اس لیے جو ہے وہ گواہ رکھا گیا تاکہ اگر وقت پڑے تو ایک مثلا بھول جائے تو دوسرا یاد دلا دے، ایک بہکنا چاہے تو دوسرا جو اس کو صحیح راستے کی رہنمائی کر دے۔ نمبر 13، گواہ مورد اطمینان ہوں، یعنی ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہو۔
14 نمبر کا حکم ہے کہ مرد کی جو گواہی ہے وہ مستقل ہے، یعنی ایک ایک آدمی الگ الگ گواہی دے گا، دونوں آدمی الگ الگ گواہی دیں گے، لیکن عورت کی گواہی اس طریقے سے ہے کہ وہ مستقل نہیں، یعنی دونوں کی ایک ساتھ گواہی ہونی چاہیے اور وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گواہی میں، یعنی مثلا ایک اگر بھول جائے تو دوسرا اس کو یاد دلائے۔ نمبر 15، دین کم ہو یا زیادہ لکھنا چاہیے، یعنی جو بھی حق ہو، چاہے وہ مختصر ہو یا زیادہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، بہرحال اس کو لکھ کے رکھنا چاہیے۔ انسان صرف کمی کے حوالے سے، یعنی کوئی چیز اگر کم ہے تو انسان یہ کم سمجھ کے چھوڑ نہ دے، اس لیے کہ جس وجہ سے قرآن نے حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ اختلاف نہ ہونے پائے، اور یہ اختلاف جو ہے وہ کم معاملات میں بھی امکان رکھتا ہے، لہذا انسان نہ لکھے، اور انسان یعنی لکھنا ترک نہ کرے اور بہرحال اس کی رعایت کرے۔ 16واں حکم یہ ہے کہ اگر معاملات نقدی ہوں، بالکل فوری طور پہ معاملہ لین دین کا، اور پھر ایسی جگہ پر نہ لکھا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن پھر نقدی معاملات میں بھی انسان گواہی رکھے، یعنی نہیں لکھ رہا ہے کوئی بات نہیں، ان دو حکم تھا، ایک گواہ رکھنا ہے، ایک لکھنا ہے، تو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گواہ رکھنا چاہیے کہ نقدی معاملات میں بھی اختلاف کا اندیشہ ہوتا ہے بعد میں۔ 18واں حکم یہ ہے کہ کاتب اور گواہ کو مثلا مجبور نہ کیا جائے، وہ یا ان کے اوپر کوئی زور زبردستی نہ کی جائے، اگر وہ گواہی دے رہے ہیں اور لکھنے والا لکھ رہا ہے تو یہ نہ کہا جائے کہ مثلا اس کے ساتھ زبردستی کی جائے، اگر وہ حق لکھ رہا ہے تو ناحق لکھنے پر اس کو مجبور کیا جائے، ناحق گواہی دینے پر اس کو مجبور کیا جائے۔ اگر ان تمام احکام کی رعایت ہو تو بہرحال سماج میں جو معاملات کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں، کبھی مثلا زمین خریدنے کے، اس میں گھر کے کرایہ کے معاملات میں، اور بھی جو بھی دنیا بھر میں معاملات ہوتے رہتے ہیں، لین دین ہوتی رہتی ہیں، اور جن میں اختلاف کا اندیشہ ہوتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ بر وقت جس وقت انسان آپس میں بات چیت کرتا ہے اس وقت یہ ساری چیزیں طے تو ہوتی ہیں زبانی طور پر، لیکن اب مثلا بہت ساری باتیں ہوتی ہیں تو اس میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے بعد میں اختلاف ہو جاتا ہے، لہذا اسلام نے اتنا دقیق سارے احکام بیان کیے کہ بعد میں اختلاف کا اندیشہ نہ ہو۔ اور ان تمام احکام کے ساتھ آخر میں پروردگار عالم نے اس بات کی بھی تنبیہ کی کہ مثلا لکھنے پڑھنے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اپنی چالاکی سے اس میں کوئی اپنا فائدہ کر سکے اور دوسروں کو نقصان کر سکے تو بہرحال انسان یہ مطمئن نہ رہے کہ اس دنیا میں اگر اس نے کسی کو دھوکہ دے دیا اور کسی کا نقصان کر دیا تو اس دنیا سے چلا جائے گا تو وہ حق رہ جائے گا، بلکہ آخرت میں پروردگار عالم ہر ایک چیز کا حساب کرنے والا ہے کہ حقیقت کا جانکار پروردگار عالم ہی ہے، یعنی ان تمام معاملات کے رعایت کے بعد، تمام احکام کی رعایت کے بعد بھی اگر کسی نے دھوکہ دھڑی کیا تو بہرحال پروردگار عالم اس کا مواخذہ کرے گا آخرت میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔